بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، گزشتہ کل جناب پیر طریقت علامہ مفتی پیر محمد افضل قادری صاحب کا ارتحال ہوا، وہ دنیا سے رحلت کر گئے۔ ان کا جانا یقینی طور پر اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ پیر صاحب کے جنازے میں بہت ساری علمی، روحانی، مذہبی، سیاسی شخصیات نے شرکت کی اور گجرات کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جنازہ کل دیکھنے کو آیا۔ وہاں پر جہاں پر بہت سارے بڑے بڑے نامور اور قدور شخصیات نے شرکت کی، بہت ہی خوشی کی بات یہ ہوئی کہ امیر تحریک لبیک پاکستان جناب صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جنازے میں پہنچے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود اکیلے شرکت کی، بلکہ دیکھا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کے اکثر ممبران وہاں پر جنازے میں پہنچے، اور اس پر مزید یہ کہ جناب صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے جنازے میں پہنچ کر افسوس کا اظہار بھی کیا اور خطاب کرتے ہوئے پیر صاحب کے لیے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا، تعریفاتی جملے بولے اور بہت ہی اچھے انداز میں پیر صاحب کو خراج تحسین پیش کیا، جو کہ بہت اچھا عمل تھا جناب صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی طرف سے۔ میں اس کو سراہتا ہوں اور اس اقدام کی تعریف کرتا ہوں کہ پیر صاحب کی طرف سے، پیر صاحب کی حیاتی میں صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب کے ذات کے حوالے سے جو بیانات آئے تھے وہ افسوس کن بیانات تھے، لیکن اس موقع پر سعد حسین رضوی صاحب نے ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور وہاں پر پہنچے۔ سعد رضوی صاحب کا یہ اقدام بہت اچھا اور بہت بڑا اقدام ہے۔ جہاں پر سعد رضوی صاحب کا وہاں پر جانا قابل تعریف ہے، وہاں پر سعد رضوی صاحب کی ذات کے حوالے سے اور مکمل طور پر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کارکنان اہل سنت، خصوصاً تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی طرف سے کچھ سوالات پیدا ہو گئے، جو کہ یہ سوال کارکنوں کی طرف سے کرنا بنتا بھی ہے اور یقینی طور پر یہ سوال ہونا بھی چاہیے، اور بہت مرتبہ اس حوالے سے سوالات ہوئے بھی ہیں اور انتظار ہے کہ تحریک کی طرف سے کوئی ذمہ دار اس حوالے سے کارکنوں کو اطمینان بخش کوئی جواب، مطمئن کن کوئی جواب دے۔ وہ سوال یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب پیر افضل قادری صاحب کے جنازے میں گئے اور اس حالت میں کہ پیر افضل قادری صاحب کی طرف سے سب سے پہلے تو یہ کہ وہ تحریک لبیک پاکستان سے برات کر چکے ہیں کہ 2018 میں جب گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت اپنی بیماری کی وجہ سے اور ضعف کی وجہ سے کہ وہ جیل کی صعوبتیں برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہوں نے تحریک سے برات کا تحریری اعلان اور اظہار کیا۔ محکمہ کو انہوں نے اپنی تحریری درخواست پیش کی جس میں انہوں نے لکھا کہ آج کے بعد میں تحریک کے کسی بھی معاملے میں شامل نہیں ہوں گا، میں تحریکوں سے تھک چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، گھر بیٹھ کر میں اپنے زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، اب میری طبیعت ان سارے معاملات کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں، جس کی بنیاد پر ان کو جیل سے رہائی بھی ملی اور وہ گھر منتقل بھی ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے بعد قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ شورا کے فیصلے کی بنیاد پر صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو تحریک لبیک پاکستان کا مرکزی امیر مقرر کر دیا گیا، جس کا شاید پیر صاحب کو صدمہ بھی پہنچا کہ جس کی وجہ سے پیر صاحب نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی ذات پر انہوں نے کافی سارے نامناسب جملے بولے، بلکہ کھلے لفظوں میں اپنے گزشتہ کلپ میں بھی کہہ چکا کہ پیر صاحب نے سعد حسین رضوی صاحب کی کردار کشی کرنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ سارے معاملات سامنے آ چکے تھے، لیکن جب پیر صاحب دنیا سے پردہ کرتے ہیں، جنازے پر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اپنی شورا کی اکثریت کو لے کر وہاں پر پہنچے بھی اور وہاں پر جا کر اظہار افسوس بھی کیا، اور پیر صاحب کے لیے انہوں نے تعریفاتی جملے خراج تحسین اور ان کے کردار کو انہوں نے بہت اچھے الفاظ کے اندر سراہا۔ جہاں پر یہ سارے معاملات ہیں، میں جس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیر صاحب کی طرف سے سعد رضوی صاحب کے خلاف بیان بازی ہو چکی تھی، لیکن سعد رضوی صاحب نے سارے معاملات کو بھلایا اور جنازے پر پہنچے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے سعد رضوی صاحب کا، قابل تعریف عمل ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے
بہت ہی سخت جملے بولے، لیکن جب خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب خود ان کے جنازے میں پہنچے۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو کچھ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اعتراض تو ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا بابا جی کے اوپر، تو آنا تو ڈاکٹر صاحب کو چاہیے تھا، معذرت تو ڈاکٹر صاحب کو کرنی چاہیے تھی۔ بات یہ ہے کہ اگر خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بیان بازی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہوئی ہے تو جنازے میں بھی ڈاکٹر صاحب خود آئے ہیں۔ اب اتنی بڑی بیان بازی کے بعد ڈاکٹر صاحب خود جنازے میں آ گئے تو یہ سوال تو الٹا ڈاکٹر صاحب کے ذات کے حوالے سے کھڑے ہو گئے ہیں، جن کا جواب ڈاکٹر صاحب کو دینا بنتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران، کارکنان، شورا یا امیر، کسی کو ان جوابات کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے جواب دہ ڈاکٹر صاحب تھے، تو جب وہ خود جواب دہ تھے، وہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں خود بھی آئے اور اپنے پورے قافلے کے ساتھ ہے، اور یہ اعلان کر کے آئے کہ علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جنازے میں جا رہے ہیں، تو ان کے جتنے بھی متعلقین، متوسلین، معتقدین ہیں وہ جنازے میں پہنچے ہیں۔ اب یہاں پر کافی ساری باتیں گزشتہ کلپس کے اندر میں کر چکا جن کو دوبارہ دہرانا ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تحریک کے خلاف یا تحریک کے ذمہ داران یا بابا جی کے خلاف بیان بازی ہوئی تو پیر صاحب کی طرف سے بھی ہوئی، افضل قادری صاحب کی طرف سے بھی ہوئی۔ اگر سعد بھائی پیر افضل قادری صاحب کے جنازے میں سب کچھ بھول بھلا کے چلے گئے تو سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے والد صاحب فوت ہوئے، ان کے 2 بھائی فوت ہوئے، تحریک لبیک پاکستان کی ذمہ داران یا خود امیر تحریک لبیک پاکستان ڈاکٹر صاحب کی طرف تعزیت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا آپریشن ہوا اور وہ اپنی بیماری کی بہت ہی حساس کیفیت سے واپس پلٹے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ یہ اہل سنت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ روح بصحت ہو کر اب اپنے تبلیغی معاملات کو نمٹا رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے نہ امیر صاحب کی طرف سے اور نہ ہی شورا کی طرف سے نہ ہی ذمہ داران کی طرف سے ان کے لیے کوئی تیمارداری کا پیغام نہ بھیجا گیا، نہ ہی کوئی بیان جاری ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر پیر صاحب کی طرف جایا جا سکتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کی طرف کیوں نہیں جایا جا سکتا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ کارکنان کی طرف سے بہت ہی شد و مد کے ساتھ اور بے چینی کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان سوالوں کا جواب دے دینا چاہیے اور ان باتوں کی وضاحت کر دینی چاہیے ان حالات میں کہ اب یہ جملے جو میں بولنے جا رہا ہوں یہ بھی سوالیہ نشان ہیں، صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان نہیں بلکہ حضرت قبلہ سیدی پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ اس وقت حقیقی معنوں میں مصلح امت کا کردار نبھا رہے ہیں، کہ پیر صاحب افضل قادری صاحب وفات سے پہلے اپنے چند ایک بیانات کی وجہ سے اہل سنت کے اندر اپنے نظریاتی لحاظ سے متنازع شخصیت بن چکے تھے۔ ان کا عقیدہ مشکوک ہو چکا تھا، ان کے عقیدے میں شکوک و شبہات کے باوجود جناب قبلہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ خود ان کے جنازے میں بھی پہنچے اور مدارس سنیہ کے ذمہ داران اور ان کے ناظمین مہتممین کو جناب مفتی منیب الرحمن صاحب کی طرف سے یہ پیغام بھی بھیجا گیا کہ مدارس کے اندر پیر افضل قادری صاحب کے حوالے سے تعزیتی پروگرام کروائے جائیں، ان کے لیے اس سال ثواب کا اہتمام کروایا جائے۔ جہاں پر ان کے لیے یہ پیغام جاری ہوا تو سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے اس حد تک دوری آخر کیوں؟ حالانکہ مفتی منیب الرحمن صاحب قبلہ خود ڈاکٹر صاحب کی عیادت کے لیے بھی پہنچے اور غالباً ان کے والد صاحب کی وفات پر تعزیت کے لیے بھی گئے ہیں۔ تو جب یہ سارے معاملات ہیں تو میرے خیال میں قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس طرف بھی نظر شفقت فرمانی چاہیے کہ جہاں پر وہ ہر مشکل معاملے میں تحریک لبیک پاکستان کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ قبلہ مفتی صاحب اس حوالے سے بھی تحریک لبیک پاکستان کی سربراہی فرماتے ہوئے بڑے پن کا مظاہرہ ہر موقع پر فرماتے ہیں، اس معاملے میں بھی بڑے پن کا مظاہرہ فرمائیں اور یہ جو دوری ہے تحریک کے 2 متحرک اور حساس دھڑوں کے اندر
پیر قبلہ مفتی صاحب کردار ادا فرمائیں، ان دونوں دھڑوں کے اندر یہ دوری ختم فرمائیں، اور یہ جو منافرت کی کیفیت پیدا ہو چکی ہوئی ہے، منافرت کا جو ماحول ہے، میرے خیال میں قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب اگر یہاں پر اپنا کردار ادا فرمائیں گے تو یہ جو نفرت کا ماحول ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس منافرت کا نقصان ہمیں بہت سارے مقامات کے اوپر نظر آیا، خصوصاً الیکشن 2024 کے اندر یہ جو منافرت ہے ہمیں بہت سارے خسارے میں لے جا چکی ہے، کہ اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی جو سیاسی تحریک لبیک اسلام ہے اس کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اگرچہ تھوڑا ہے لیکن ہے تو صحیح نا۔ اور دوسری بات یہ کہ تحریک لبیک پاکستان سے تعلق رکھنے والے، ہمدردی رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے اور محبت رکھنے والے سنی کارکنان جو تحریک لبیک پاکستان سے وابستہ ہیں، یہ ان کے سوالات ہیں کہ اگرچہ ان کی سیاسی وابستگی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن سنی کارکن کے ہونے کے لحاظ سے ان کی اعتقادی اور نظریاتی وابستگی بہت مضبوط حد تک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ سنی کارکنوں کی طرف سے اٹھائے گئے سوال ہیں جو میں نے نمائندگی کرتے ہوئے اپنے بڑوں کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ پیش کر دیے ہیں۔ اگر ہمارے بڑے اس حوالے سے سنی کارکنان کی رہنمائی فرمائیں گے اور جو شکوک و شبہات ہیں ذہنوں کے اندر، جو بے چینی اور بے سکونی والی کیفیت ہے، اگر اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے، یقینی طور پر سنی کارکنان کا حوصلہ بھی بڑھے گا، اور ان کی جو اپنے اکابر، اپنے علماء اور اپنے قائدین کے ساتھ عقیدت ہے، وابستگی ہے، اس میں مزید بہتری ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم